بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سادہ انسان چند لمحے کے اندر بیعت ہوتا ہے اور چند لمحے کے اندر اسے خلافت کی اجازت مل جاتی ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان کی دربار کے اندر کافی خلفاء تھے اور کافی مریدین آیا جایا کرتے تھے۔ وہاں آ کر اللہ اللہ سیکھا کرتے تھے۔ اللہ والوں کے پاس جو جوہر ہوتے ہیں وہ جوہر دنیا داروں کے پاس، بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتے۔ اللہ والے لوگوں کو اللہ سکھاتے ہیں۔ اللہ والے لوگوں کو، انسانوں کو گناہوں سے بچا کر، اندھیرے سے بچا کر روشنی کی طرف، نیکی کی طرف لاتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے بڑا دلچسپ واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ والے کے دربار کے اندر ایک سادہ سا انسان آدمی پہنچتا ہے اور وہاں جا کر عرض کرتا ہے کہ مجھے بیعت بھی کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے علاقے کے اندر جا کر، اپنی بستی کے اندر جا کر میں لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا، میں لوگوں کو نماز سکھاؤں گا، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا۔ تو وہ اللہ والے بیعت بھی کرتے ہیں اور اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ جب یہ سادہ سا شخص جانے لگتا ہے تو جو خلفاء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو 10 سال ہوئے، کسی کو 8 سال ہوئے، کسی کو 15 سال ہوئے، وہ حضرت صاحب کی جوتیوں میں بیٹھے تھے، حضرت صاحب کی خدمت کر رہے تھے، وہاں اللہ اللہ سیکھ رہے تھے، ابھی تک ان کو اجازت نہیں ملی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ تو یہ ناانصافی ہے، ایک سادہ سا آدمی آتا ہے، بیعت بھی ہو جاتی ہے، اس کو اجازت بھی مل جاتی ہے، ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اتنے سال ہو گئے، ہمیں تو اجازت نہیں ملی۔ تو وہ اللہ والوں کے پاس ایک معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، اللہ ان کو معرفت عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے، آپ اس سیدھے سادے آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں اور فیصلہ خود آپ نے ہی کرنا ہے۔ تو اس اللہ والے نے، اس بزرگ نے، جتنا وہاں آدمی تھے ان کو ایک ایک مرغا دلواتے ہیں اور ساتھ چھری بھی پکڑوا دیتے ہیں کہ آپ جائیے، سب کو فرماتے ہیں کہ آپ جائیے اور ان کو ذبح کر کے آنا ہے، لیکن ایک شرط ہے، ذبح اس جگہ کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو یہ سب چلے جاتے ہیں اور ایک مرغا، ایک چھری اس سیدھے سادے انسان کو بھی پکڑا دیتے ہیں کہ آپ بھی جائیے، وہاں ذبح کر کے آئیے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو یہ سب چلے جاتے ہیں، سب واپس آتے ہیں، ذبح کر کے آتے ہیں، لیکن اس شخص نے، جو سیدھا سادہ انسان تھا، جس کو حضرت صاحب نے اجازت دے دی تھی، تو وہ ذبح کر کے نہیں آتا، باقی سب ذبح کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں حضرت صاحب کہ آپ نے کہاں ذبح کیا؟ وہ کہنے لگا، میں بڑی دور سفر کر کے گیا، جنگل تھا، میں نے وہاں ذبح کر دیا۔ دوسرے سے پوچھتے ہیں، وہ کہنے لگا، میں پہاڑوں کے اندر چلا گیا، آپ نے کہا تھا نہ کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں پہاڑوں کے اندر اس کو ذبح کر کے لایا ہوں۔ تیسرے سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے، میں نے دکان کا دروازہ بند کر دیا، مکان کا دروازہ بند کر دیا، سب اس طرح کہتے رہے، میں نے فلاں فلاں جگہ پر ذبح کیا۔ تو اس سے پوچھنے لگے تو وہ کہنے لگا، عرض کرنے لگا، آپ کا حکم تھا کہ آپ وہاں ذبح کریں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میں جہاں بھی گیا وہاں اللہ موجود تھے، اللہ موجود تھے، جہاں بھی جاؤ اللہ کی حکومت ہے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، اندھیرے میں، روشنی میں، جہاں بھی جائیں اللہ موجود ہے۔
اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کا حکم تھا تو میں جہاں جاتا ہوں وہاں اللہ موجود ہے، میں اللہ کو پاتا ہوں، اس لیے میں نے ذبح نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے